اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کا سبق کا عنوان سورۃ الحجرات آیت 13 تا 18 ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون عادلانہ سماج میں باہمی تعلقات کے اصول ہیں، جس پر عملی تشکیل ریاست مدینہ میں ہوئی، اور آج کا ہمارا موضوع انسانوں کے باہمی تعلقات کی اساس ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 13 ہمارے سامنے ہے۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ انسانی معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاق کا غلبہ ہونا چاہیے، باہمی تعاون اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے یا دوسروں کو برے نام سے پکارتا ہے یا انہیں حقیر سمجھتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں انسانوں کی اونچ نیچ کا تصور موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے آدمیوں، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق عزت اللہ کے یہاں اس کی ہے جس کو بڑا ادب ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار ہے۔ اب اس آیت میں یا ایھا الناس کہا گیا، پچھلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، مومنین سے خطاب تھا۔ اب یہ پورے انسانوں سے خطاب ہے، اور انسانوں کو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، یعنی تمام انسانوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہوئی، اور یوں پوری دنیا کے اندر یہ انسانی سماج بنا ایک ہی جوڑے سے۔ اور اس طرح جوں جوں ایک علاقے کے لوگوں کو، رہنے والے لوگوں کو ضرورت پڑتی گئی، وہ مختلف علاقوں میں پھیلتے گئے اپنے اپنے وسائل کی تلاش میں، اور یہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے۔ جیسے آج بھی یہ گھر کے اندر اولاد اپنے اپنے کاموں کے سلسلے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ کمانے کے لیے چلی جاتی ہے، تو ایسے ہی آدم کی اولاد بھی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا
کہ ہم نے یہ جو تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے یہ ایک ہی آدم کی اولاد تھی، مختلف علاقوں میں بسے تو ان کی بولیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ان کی زبانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی رنگ میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو قومیں سورج کے قریب رہتی تھیں ان کے رنگ زیادہ کالے، گرم علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ، اور جو سورج سے دور رہتی تھیں ٹھنڈے علاقوں کے اندر رہنے والی قومیں ان کے رنگ سفید ہو گئے۔ تو یہ تو علاقائی وجہ سے رنگوں اور نسلوں کا امتیاز پیدا ہوا، ایک فرق پیدا ہوا، لیکن ہیں تو سبھی آدم کی اولاد۔ اور قرآن نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ یہ جو ذاتیں اور قبیلے ہیں یہ تو اللہ نے خود بنائے ہیں، اللہ نے خود رکھے ہیں تاکہ تم اس سے ایک دوسرے کی پہچان پیدا کرو۔ یہ اس لیے نہیں تھے کہ اس سے اونچ نیچ کا نظام پیدا ہو، اور نہ ہی اس سے جو ہمارا ذہن یہ ہے کہ سب کو ایک مکسچر سا بنا دو۔ جب اللہ نے خود ذاتیں اور قبیلے رکھے تو اب اصل کام یہ ہے ان میں سے ہر ایک قبیلے کی اس کی شناخت کو قبول کر کے، اس کی حقیقت کو قبول کر کے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جیسی ہماری ذات، ہمارا قبیلہ، ہماری برادری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری ذاتیں، دوسرے قبیلے، دوسری برادریاں رکھی ہیں اور ہم سب ایک ہی ہیں۔ ان شناختوں کو مان کر ہمیں سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے اگلے حصے میں کہہ دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اب ان ذاتوں، قبیلوں، برادریوں، انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تقوی کی بات پچھلی آیات کے اندر بھی ہوئی اور یہاں دوبارہ تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تقوی کا معنی قرآن حکیم میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، سورۃ المائدہ کی آیت ہے 8، اس میں یہ اس آیت کا حصہ ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یعنی تقوی کیا چیز ہے؟ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تقوی ہے، اور یہی لوگ متقی ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے لیے معیار صحابہ ہیں اور ان کے رہبر رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے معیار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے ریاست مدینہ کی صورت میں دین اسلام کا ایک سسٹم بنا کر ہمارے سامنے رکھا، تو یہ لوگ متقی تھے۔ تو انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی متقی کا معیار یہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا عمل کرے۔ تو اب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی ایک تشریح یہ بھی ہو گئی کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، کہ تمہارے دلوں کے بھید وہ جانتا ہے کہ تم صرف ظاہری طور پر کوئی عمل کر رہے ہو یا تمہارے باطن کے اندر بھی وہ حقیقی طور پر موجود ہے، وہ ان ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 14 ایک اور اہم معاشرتی مسئلے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ گوار اور دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے پر، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، اس میں سے کوئی کاٹ نہیں لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ مومن اور مسلمان، ایک قبیلہ آیا اور اس نے آ کر مدینہ، جو کہ ایک اربن ایریا ہے، مدینہ لفظ تمدن سے ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب ویرانہ، کھنڈر، بیماریوں کا گھر اس کا معنی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظم و نسق کے اندر ایک بہتری پیدا کی، ہر ایک شے کا ایک نظام بنایا، تو یہ ایک متمدن شہر بن گیا جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ تو شہروں کی تشکیل تمدن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مدینہ کا مطلب سویلائزیشن، اے سویلائز سٹی، ایک مہذب شہر۔ اس قبیلے نے مدینہ کی گلیوں کے اندر آ کر گند پھیلا دیا، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا، اور ساتھ ہی بازاروں کے اندر گرانی پیدا کر دی، مہنگائی پیدا کر دی۔ آج کی زبان میں کہوں گا کہ شہری اصولوں کی پاسداری نہیں کی۔ شہر نظم و نسق کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ شہر گلی محلوں یا صرف عمارتوں کے نام نہیں ہوتے۔ شہر اپنے اصولوں اور ضابطوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے تمدن سے پہچانے جاتے ہیں، مہذب شہریوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیا، تو ان لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم مومن ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو قبول کر کے اس کا نظم و نسق معاشرے کے اندر قائم کرتا ہے، اور مسلمان اس نظم و نسق کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو اسلام بھی قبول نہیں کرتے لیکن اس شہری نظم و نسق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور کافر تو وہ ہوتے ہیں جو اس نظام کے مقابلے پر اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا مفاداتی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر انہیں تنبیہ کی گئی کہ تمہاری عادتیں ابھی مومنین والی نہیں ہیں، یہ تو تم اپنے اندر ابھی پیدا کرو گے۔ یہاں لفظ کہ تمہارے اندر ابھی ایمان گھسا ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوا، یہ لفظ چونکہ پچھلی اردو زبان کا ہے تو وہاں اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ دلوں کے اندر چیز کھب جائے تو انسان کے اندر سے اس کا اظہار ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں، جس چیز کو دل قبول کر لیتا ہے اس چیز کا اظہار ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، ہر اس کا جسم کا پورا وجود اس کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ دین کے ظاہری اعمال ہیں، ان کی بنیاد پر معاشرت قائم کرنا یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے۔ تو اب یہاں پر کہا گیا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو، خالی ایمان نہیں لے کر آنا بلکہ اس کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ کاٹ نہ لے گا۔ آپ کبھی سونا چاندی والوں کی دکان پر جائیں نا تو وہ سونے میں سے کاٹ لیتے ہیں کہ جی یہ اس میں سے اصل سونا کتنا ہے اور مکس چیزیں کتنی ہیں،
تو جب وہ مکس چیزوں کو الگ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کاٹ لینا۔ تو ایسے ہی ایمان تمہارے دلوں کے اندر جو ہے یہ کتنا داخل ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تو وہ اس ایمان میں سے کوئی چیز کاٹے گا نہیں۔ دیکھیے کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا آج ہمارے شہری تمدن کے اندر صفائی کا وہ معیار ہے؟ ہمارے گلی محلوں کے اندر کیا لوکل گورنمنٹس کا وہ نظم و نسق ہے جو اس معیار پر قائم ہو اور پھر معاشرے کے اندر صفائی ستھرائی کا ایک منظم عمل وجود میں آئے؟ شہری تمدن اجتماعیت سے وجود میں آتا ہے، یہ صرف چند افراد کا کام نہیں، یہ پورے شہر کے لوگ مل کر ایک اپنا نظم و نسق بنا کر اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ کے اندر مہنگائی اور دوسری چیزیں یا دوسرے عمل، ان پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی اس عمل کو اختیار کرتی ہے تو شہروں کے اندر معیشت ایک درست عمل کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو مومن سوسائٹی ہوگی وہاں پر یہ سارے عمل ایک نظم و نسق کے ساتھ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو پھر کہا گیا کہ تم درست راہ پر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 15 اور 16 پچھلی آیت کا تسلسل ہے، اور آیت نمبر 15 اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شبہ نہ لائے، کسی شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، اولئک ھم الصادقون، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تو کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر مومن کی نشانیاں بتائی گئیں، مومن کی خوبیاں بتائی گئیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ یعنی ایمان لانا یہ اعلان ہے، کلمہ اعلان ہے، یہ ایک باطنی چیز ہے کہ جس کا انسان اعلان کر دیتا ہے۔ اب اس کے ظاہر سے یہ عمل صادر ہونا چاہیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ ملتے گئے، دین کو قبول کرتے گئے، اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے گئے، تو انہوں نے اپنی زندگی کا طریقہ کار بدل لیا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی میں آ گئے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، اور جب آپ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق اور امانت کی اس تعلیم کو، اس پروگرام کو باقی صحابہ کے اندر منتقل کیا۔ ثم لم یرتابوا، اب یہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے یہ کسی شک میں نہیں پڑتے کہ معاشرے کے لیے صحیح پروگرام کیا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں ہے، اس کے رسول کی حدیثوں میں ہے، اس کے پیغامات میں ہے، یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی جو خلافت راشدہ کے دور میں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی،
تو جو پروگرام وہ ان کا ہے، جو ہمارے لیے سنت ہے، اس پر عمل کرنا اصل چیز ہے۔ یہی ہر زمانے کے مومن کے لیے معیار ہوگا۔ ایمان یعنی اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان، صرف دعویٰ نہیں۔ اگلی بات کہی گئی وجاہدوا، ایمان لانے کے بعد وہ پھر شک میں نہیں پڑتے، بیکار ہو کے نہیں بیٹھتے۔ وجاہدوا، وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جاہدوا، انتہا درجے کی کوشش۔ جہاد کا معنی کہ اگر ضرورت پڑے جو انسانیت دشمن ہے ان سے لڑنا، ضرورت پڑے تو معاشرے کے اندر غربت کے خلاف لڑنا، ضرورت پڑے تو معاشرے کے اندر جہالت کے خلاف لڑنا، ضرورت پڑے تو معاشرے کے اندر تحریر کے ذریعے جہاد کرنا۔ مختلف طریقے ہیں جہاد کے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اپنے، ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے مالوں کے ساتھ انہوں نے کوشش کرتے ہیں۔ معیشت یہ معاشرے کا بنیادی امر ہے۔ معاشرے کے اندر ایک اچھی معاشی حکمت عملی بنانا اور خوشحالی پیدا کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو درست ڈگر پر چلانا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ معاشرے کے اندر معاشی خوشحالی ہو تو لوگ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان معاشی طور پر پسماندہ اور غلامی کی طرف چلا جائے تو پھر اس کی پوری توجہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ جہاں نماز پڑھو وہاں زکوٰۃ بھی ادا کرو، صدقات ادا کرو، معاشرے کے اندر فراوانی پیدا کرو، تنگی نہیں ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ تو معاشرے کے اندر عمدہ معاشی حکمت عملی بنا کر جد و جہد کرنا، اس کے لیے معاشی حکمت عملی بنانے کے لیے جد و جہد کرنا، وَأَنفُسِهِمْ، یا اپنے جانوں کے ساتھ جد و جہد کرنا۔ انسانی جان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسانی جان کے اندر محض ہاتھوں سے لڑنا نہیں ہے۔ انسانی جان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی رکھا، عقل بھی رکھی، اس عقل کو استعمال میں لے کر آنا اور بہت سارے امور سر انجام دینا، یہ جانوں کے ساتھ کام کرنا مقصد ہے۔ ایک مزدور اگر اپنا پسینہ بہا کر، اپنے بدن کی قوت خرچ کر کے اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں۔ اور اگر معاشی حکمت عملی اور اپنی پوری بھاگ دوڑ صرف اس مقصد کے لیے ہو کہ میں اپنے لیے آسائشات حاصل کر لوں، اپنے لیے مال و دولت کما لوں، تو یہ دنیا کے لیے ہے۔ اور اگر آپ معاشرے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ جہاد ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کے جہادوں کی بات کی گئی۔ ایک عمدہ معاشی حکمت عملی بنانا، معاشرے کے لیے جد و جہد کرنا، اپنے بدن کے ساتھ جد و جہد کرنا، اپنے جسم کو تھکانا اس کام کے اندر کہ معاشرے کے اندر ایک عمدہ اور بہترین نظام قائم ہو، یہ جہاد ہے۔ اب مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے جان سے بھی جہاد کرتا ہے، یعنی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی کہ اگر ریاست کے وجود کو خطرہ ہو اور انسانیت دشمن لوگ اس پر اپنا تسلط کرنا چاہیں تو پھر انسانوں کے امن اور سکون کے لیے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی جو مومن لوگ ہیں یہ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ ایک قبیلہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر دین قبول کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ہم آپ کو ہمارے اوپر لشکر نہیں دوڑانے پڑے، آپ کو ہمیں فتح نہیں کرنا پڑا، ہم نے خود آپ کے پاس آ کر دین کو قبول کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ تم اپنی دینداری کو مت جتلاؤ۔
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ ان تمام بھیدوں سے واقف ہے کہ تم لوگ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، اور دین کو قبول کرنے کا مقصد محض ذاتی مفادات پورے کرنا ہے یا معاشرے کے اجتماع کے لیے کام کرنا ہے، سچی بنیادوں پر مومنین کے لیے جو معیارات مقرر کیے گئے ہیں اس پر دین کو قبول کیا ہے، تو یہ سب بھید اللہ کے سامنے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیات 17 اور 18 اس سورت کی اختتامی آیات ہیں۔ کہا گیا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دیا، تم کو راہ دی ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر سچ کہو تو حقیقت بات یہی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں کو، اس میں جو چھپے بھید ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا اسلام قبول کرنا، تمہارا مسلمان ہونا، یہ کوئی مجھ پر احسان کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، اس راہ کی اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اگر تم اس اسلام لانے میں سچے ہو تو، اور اگر منافقت کی بات ہے تو پھر اللہ جانتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ ایک آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا، اسلام قبول نہیں کرتا، یا آپ جسے کہتے ہیں کہ یہ لا دین ہے، کسی دین پر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شیطانوں کی غلامی ہے، قرآن حکیم کے مطابق نمرودوں کی غلامی ہے، فرعونوں کی غلامی ہے۔ یعنی انسان دوسرے انسان کا غلام بن جائے۔ فرعونوں اور نمرودوں کے پروگرام تو انسانوں کی گردنوں کے مالک بننے کا تھا، ان پر اپنا تسلط اور اپنا زور قائم کرنے کا تھا۔ یہ فرعون کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو تمام انسانی غلامیوں سے آزادی کا اعلان کر دیتا ہے، اور دنیا کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، جو رزاق ہے، اس کی حکمرانی کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس کی حکمرانی کے اعلان کا مطلب اس معاشرے کے اندر قرآن کی حکمرانی ہے۔ اس کے سب سے برگزیدہ پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو 1,24,000 انبیاء کم و بیش کے سردار ہیں، ان سب کے پروگرام پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ ہمیشہ انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ انسانوں پر ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا جو تسلط تھا اس سے نجات دلاتے تھے۔ تو کلمہ تو انسانی ذہن کے اندر بہت بڑی وسعت پیدا کرتا ہے، اس کو تنگیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو یقیناً جو سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے
اس کا دماغ تنگنائیوں سے نکل کر وسعتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرقہ واریت ہو، طبقاتیت ہو، انسانوں کی تقسیم کا کوئی بھی پروگرام ہو، یعنی تنگی پیدا کرنے کا کوئی بھی فکر، کوئی بھی سوچ ہو، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وسعت دینے والا ہے، تمام لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ کر اس اللہ کی غلامی میں لے کر آنے والا ہے۔ وہ تو ان پر بھی اپنی عنایتیں کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ پھر کہا گیا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ سورۃ الحجرات کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب یہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ اگر تم ظاہر کچھ اور کرتے ہو، تم اپنی زبان میں سچے نہیں ہو، اور اندر جا کر چھپی ہوئی محفلوں میں کوئی اور بات کرتے ہو، باہر آ کر کسی اور بات کا اعلان کر دیتے ہو، تو اللہ تو سب جانتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں جو معاشرت کے اصول بتائے گئے ہیں، تو کیا تمہارے معاشرے کے اندر یہ اصول ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی معاشرت کا جائزہ لو کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے اور تمہاری معاشرت کس حقیقت کا اظہار کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو معاشرہ قائم کیا، وہاں امن تھا، بد امنی اور ظلم نہیں تھا، امن تھا، عدل تھا، خوشحالی تھی، بھوک اور بے روزگاری نہیں تھی، صحت تھی، علاج کی سہولتیں تھیں، بیماریاں اور وبائیں نہیں تھیں، وسعتیں تھیں، تنگیاں نہیں تھیں۔ انسانی مسائل کے حل کو صحابہ اپنے اولین فریضہ سمجھتے تھے، دوسرے انسانوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، دوسرے انسانوں کی خیرخواہی کا کام کرتے تھے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ تو فرمایا گیا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، دکھلاوے کے لیے کرتے ہو یا تمہارے اندر اس پروگرام کی کوئی حقیقت بھی موجود ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب انسان ایک جوڑے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی اولاد ہیں۔ تمام انسان برابر ہیں۔ انسانوں میں ذاتوں، قبیلوں اور برادریوں کی شناخت اللہ نے رکھی تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی قرآن حکیم کے مطابق سب سے زیادہ عدل کرنے والا۔ ایمان قبول کرنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پیروی ہے۔ مومن کی خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ایمان لائے، اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں ہر ممکن جد و جہد کرے۔ ایمان اور ہدایت اللہ کا انعام ہے، اس پر اترانے والا، احسان جتلانے والا اللہ کو پسند نہیں۔ انسانی زندگی کا عملی نظام صحیح علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہماری سماجی زندگی میں یہ بنیادی امور سامنے آتے ہیں کہ انسانی مساوات، تمام انسانوں کو ایک برابر رکھا جائے، انسانوں کے پاس ایک اعلیٰ نظریہ ہونا چاہیے جس کو قرآن حکیم ایمان کہتا ہے، اور اس اعلیٰ نظریے پر سماج کے اندر جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ اس اعلیٰ نظریے کا عملی نظام قائم ہو۔ علم اور عمل میں یکسوئی ہونی چاہیے،
اگر ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے تو ایمان کے مطابق جو ہمارے پاس علم ہے اس ایمان کا، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ یہاں پر سورۃ الحجرات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا معاشرتی نظام سورۃ الحجرات کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں تشکیل دیں۔